اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ وکفا والصلاة والسلام علی سید الرسل وخاتم الانبیاء اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ما المسیح ابن مریم الا رسول، مسیح ابن مریم کچھ بھی نہیں صرف ایک پیغمبر ہے۔ قد خلت من قبلہ الرسل، جن سے پہلے اور بھی پیغمبر گزر چکے ہیں۔ وَأُمُّهُ صدیقہ، اور ان کی والدہ ایک ولیہ بی بی ہے۔ كَانَ يَأْكُلَانِ الطَّعَامَ، دونوں کھانا کھایا کرتے تھے۔ انظر کیف نبین لہم الآیات، تو ہم کیوں کر دلائل ان سے بیان کر رہے ہیں۔ ثم انظر، پھر دیکھیے، انا یؤفکون، وہ الٹے کدھر جا رہے ہیں۔ قل اتعبدون من دون اللہ، آپ فرما دیجئے کیا خدا کے سوا ایسے کی عبادت کرتے ہو ما لا یملک لکم ضرا ولا نفعا، جو تم کو نہ کوئی نقصان پہنچانے کا اختیار رکھتا ہے اور نہ نفع پہنچانے کا۔ واللہ هو السمیع العلیم، حالانکہ اللہ تعالیٰ سب سنتے ہیں، سب جانتے ہیں۔ صدق اللہ العظیم۔ آج کی زیر درس آیات مبارکہ میں جو یہود و نصارہ کے عقائد سے غلط ان کی تردید دلائل کے ساتھ کی جا رہی ہے۔ پہلی دلیل یہ دی جا رہی ہے کہ مل مسیح ابن مریم الا رسول، جو تم نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو خدا بنا رکھا ہے، وہ ایک ماں کے پیٹ سے جنم لے چکے ہیں۔ جو خود پیدا ہونے میں کسی کا محتاج ہے وہ نہ خدا ہو سکتا ہے، نہ وہ خدا کا جز ہو سکتا ہے۔ وہ خود ماں کے پیٹ سے، ہاں اس سے اگر آپ اس سے بھی اور بڑھ کر دیکھنا چاہتے ہیں، جو نہ ماں سے پیدا ہوا نہ باپ سے پیدا ہوا، اس کو آدم کہتے ہیں، وہ تو پھر بطریق اولا خدا ہوتے۔ وہ بھی خدائی کے قائل نہیں، ان کو بھی خدا نہیں کہا جا سکتا۔ عیسیٰ علیہ السلام کو کیسے ہم خدا بنا لیں؟ اور پھر یہ بھی دوسری دلیل دی، قد خلت من قبلہ الرسل، اس سے پہلے بھی تو پیغمبر آتے رہے۔ آدم علیہ السلام سے لے کر حضرت عیسیٰ علیہ السلام تک جتنے بھی پیغمبر آئے، سارے پیغمبر تھے وہ صرف ایک رب کا پیغام دینے والے تھے۔ اگر ہم ان کے کہنے پر ان کو خدا مان لے تو پھر یہ پیغمبر کس چیز کے ہوئے، یہ کس کا پیغام پہنچا رہے تھے؟ ہم ان کو خدا نہیں مانتے اور ان میں خدائی کوئی دلیل ہے ہی نہیں۔ ہاں جو تم دلیل بنا کر ان کو خدا بنا رہے ہو کہ وہ معجزات دکھاتے ہیں، مادر ذات اندھے کو وہ جو ہاں بینا کر دیتے ہیں، ان کو نظر واپس دلا دیتے ہیں اور مردوں کو قبر سے اٹھا لیتے ہیں، یہ معجزہ ہے ان کا، یہ ان کا معجزہ ہے۔ لیکن وہ معجزہ بھی اپنی مرضی سے کسی کو دکھانے کی طاقت اور قوت نہیں رکھتے۔ جب بھی کسی کو قبر سے اٹھاتے تو کیا کہا کرتے تھے؟ قم بإذن اللہ، اللہ کے حکم سے کھڑا ہو۔ تو پھر درمیان میں اللہ کہاں سے آ جا کر یہ خدا ہے؟ تو پتہ چلا کہ کسی پیغمبر کا معجزہ اس بات کی دلیل نہیں ہوتی کہ وہ خدا ہے، بلکہ خدا خدا ہی ہے، رسول رسول ہے، پیغمبر پیغمبر ہے۔ خدا کو پیغمبر کی جگہ پر لانا نہ انصافی ہے، اور پیغمبر کو خدا کی جگہ پر لے آنا انتہائی نا انصافی ہے۔
اس لیے اللہ کو اللہ ہی رہنے دیا جائے، اللہ کے اختیارات کسی اور میں داخل کرنے کی امت کو اجازت ہے ہی نہیں۔ اور پھر کبھی یہ والدہ کو خدا بنا بیٹھتے ہیں تو اللہ اس کا جواب بھی یوں دے رہے وَأُمُّهُ صِدِّیقَةٌ، جن کو تم خدا کہہ رہے ہو وہ ایک ولیہ خاتون ہے، ان کے ہاتھ سے بھی معجزات ظاہر ہوئے، وہ بھی سچی اور پکی ولیہ ہے، وہ اللہ کی برگزیدہ شخصیت ہے، خدا وہ بھی نہیں۔ چوتھی دلیل یہ دی جا رہی ہے کانا یاکلان الطعام، تم دیکھو ان دونوں کی طرف، یہ دونوں کھاتے ہیں، پیتے ہیں، سوتے ہیں، دیگر ضروریات بھی ان کی آپ کے سامنے وہ پوری ہو رہی ہیں۔ اگر یہ خدا ہوتے تو پھر کھاتے کیوں؟ خدا تو وہ ہوتا ہے جو کھانے سے پاک ہے، جو پینے سے پاک ہے، جو سونے سے پاک ہے، جو خواہشات سے پاک ہے۔ اس کے ساتھ دنیاوی جو کمزوریاں انسان کے ساتھ ہمیں نظر آ رہی ہیں، لازم اور ملزوم ہیں، جن کے بغیر انسان کا چلنا پھرنا رہنا سہنا محال، وہ اللہ کے اندر نہیں پائی جاتی۔ اللہ ان تمام چیزوں سے کیا ہے؟ پاک ہے۔ یہ کھاتے ہیں، پیتے ہیں، سوتے ہیں، جاگتے ہیں، ساری ضروریات وہ پوری کر رہے ہیں، تو پھر خدا نہیں۔ انظر کیف نبین لہم الآیات، دیکھو ہم کس طرح تمہیں دلیلیں دے دے کے سمجھا رہے ہیں، تمہیں نشانیاں بتلا رہے ہیں۔ اللہ کی نشانیاں کیا ہے، اللہ کی صفات کیا ہیں، اللہ کی خوبیاں کیا ہیں، اور تم انسانوں کو خدا کے برابر لا کر کھڑا کر رہے ہو، بلکہ خدا ہی بنا رہے ہو، برابر تو کیا خدا ہی بنا ڈالا۔ اللہ فرماتے ہیں ثم انظرنا یؤفکون، یہ سب کچھ دیکھنے کے باوجود بھی تم کدھر جا رہے ہو؟ تمہاری عقل کیا معاف ہو گئی ہے؟ تمہاری عقلیں کام نہیں کر رہی؟ خدا اور انسان میں فرق ہی کوئی نہیں نظر آتا تمہیں۔ پانچویں دلیل قل اتعبدون من دون اللہ، آپ ان کو کہہ دیجئے اے پیغمبر، آپ ہی ان کو کہہ دیجئے اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں ہے، اور پھر تمہیں یہ بتلا دیں ما لا یملک لکم ضر ولا نفع، وہ خدا ہو ہی نہیں سکتا جو کسی کو نہ نفع دے سکتا ہو نہ نقصان دے سکتا ہو۔ نفع نقصان کا مالک صرف ایک اللہ ہے، جس کو چاہے جتنا نفع دے، جس کو چاہے نقصان دے۔ آپ اپنی قوموں کو دیکھ نہیں رہے کس طریقے پر رب تعالیٰ نے ان کو نقصان پہنچائے اور مارا ان کو، پوری کی پوری قوموں کو بھی امیت کر دیا۔ تو یہ تو صرف اللہ کے علاوہ کسی اور کے اندر ہے ہی نہیں، اور بہت ساروں کو اللہ نے ایسا نوازا کہ پوری دنیا کی سلطنت ان کے قدموں میں لا کر رکھ دی۔ ہے کسی کے اندر ایسی صفت؟ اللہ کے علاوہ کسی اور کے اندر یہ صفت نہیں ہے۔ واللہ هو السمیع العلیم، وہ اللہ سب سے زیادہ سننے والا ہے، سب سے زیادہ جاننے والا ہے۔ یہ صرف صفت اسی کی ہے، کسی اور کی صفت ہو نہیں سکتی۔ اگر کوئی اس بات کا دعویٰ کرے تو وہ جھوٹا ہے، لیکن آدم سے حضرت محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم تک جتنے بھی انبیاء علیہ الصلوۃ والتسلیم تشریف لائے، کسی ایک بھی پیغمبر نے خدائی کا دعویٰ نہیں کیا، اور سارے یہی کہتے رہے ہم اس خدا کے پیغام رساں ہیں، اس خدا کے رسول ہیں، اس خدا کے ہم پیغمبر ہیں، جس نے ہمیں دین، جس نے ہمیں کتاب دے کر بھیجا، ہم اسی کا تعارف کروانے کے لیے آئے ہیں۔ سب کا کلمہ یہی تھا نا، لا الہ الا اللہ۔ اس کے علاوہ کسی اور نے کوئی اور دعویٰ، کوئی اور نعرہ لگایا؟ یہ سارے یہی کہتے تھے اللہ کے علاوہ کوئی معبود ہے ہی نہیں، اللہ کے علاوہ خدا کوئی ہے ہی نہیں، اللہ کے علاوہ کوئی مشکل کشا ہے ہی نہیں، اللہ کے علاوہ کوئی بیڑی بنانے والا ہے ہی نہیں، اللہ کے علاوہ اولاد دینے والا کوئی نہیں، اللہ کے علاوہ کوئی نفع اور نقصان کا مالک نہیں۔ ہر پیغمبر یہی کہتا۔ دنیا سے توجہ ہٹا کر تمہیں رب دکھانا چاہتے ہیں، اور رب نے اپنا کئی موقعوں پر اور اکثر موقعوں پر اپنا آپ دکھایا
کہ اللہ کی صفات یہ ہے، اللہ کی طاقت اور قدرت یہ ہے، اللہ رب العالمین کی ذات اقدس ایسی ہے کہ اس جیسی ذات کائنات میں دیکھا ہی نہیں جا سکتی، کائنات میں ہے ہی نہیں۔ تو اللہ رب العالمین نے ان لوگوں کو اچھے طریقے سے جواب دیا۔ اب باوجود ان دلائل کے بھی انسان اگر نہ مانے تو اس کا علاج پھر کیا ہے؟ اس کا علاج بھی اللہ نے تجویز کر رکھا ہے، ان کے لیے جہنم تیار کر رکھی ہے، وہ دنیا میں بھی ذلیل ہوں گے، آخرت کے اندر بھی ذلیل ہوں گے۔ اللہ حکم الحاکمین ہم سب کو قرآن و سنت کی تعلیمات پر عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔